بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی حقیقت کو بیان کرنا اور یہودی کا مسلمان ہونا وغیرہ کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز فجر کے کچھ واقعات معراج شریف کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بیان فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات صداقت آیت سنتے ہی کہا کہ صداقتا یا رسول اللہ۔ اس سبب سے ان کا لقب بھی صدیق ہوا، اور ابو جہل وغیرہ نے یہ سن کر کہا کذبتا، اس واسطے خطاب ان کافروں کو کاذب و زندیق کو معلوم کا دیا گیا۔ اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مواقف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر تصدیق کرے گا، وہ بے شک مثل ابو بکر صدیق کے صدیقوں کے مرتبے میں سے ہے، اور جو کوئی منکر معراج کا ہوگا وہ یقیناً مطابق ابو جہل کے لعین اور مردود ہوگا۔ اور اس محفل میں ایک یہودی گنوار نے معراج کا حال سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور حضرت کے پاس سے اٹھ کر بازار میں آ کر ایک بڑی مچھلی مول لے کر اپنی بیوی کو دی، اور اس سے کہا جلدی سے اس مچھلی کے کباب بنا، میں بھوک سے بےتاب ہوں اور مجھے سخت بے قراری ہو رہی ہے، اتنا دن آیا اب تک نہار منہ ہوں، جب میں دریا سے نہا کر آؤں تو پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ یہودی یہ کہہ کر لب دریا گیا اور اپنے کپڑے کنارے پر رکھ کر پانی میں غسل کرنے کو اترا، اور پھر اس نے غوطہ لگایا، اس نے اپنا سر اٹھایا، اپنے آپ کو ایک عورت جوان خوبصورت پایا، اور جو کپڑے کنارے پر رکھے تھے وہ بھی اس کو نہ ملے۔ یہ ماجرا عجیب و غریب دیکھ کر بہت گھبرایا، اور پھر اس نے اسی گردب تحریر میں غوطہ کھایا، کنارے کے پاس آ کر آنکھوں سے اپنی آبرو پر رو رو کر آنسو بہایا، بار بار ہاتھ پر ہاتھ ملتا اور منہ سے ہی ہاتھ پکارتا، اور اپنا ننگا بدن دیکھ کر اس کو شرم آئی تو اس نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپائی، اور اتنے میں ایک گنوار جو گھوڑے پر سوار تھا اس طرف سے گزرا کہ ایک عورت حسین خوبصورت ننگی بیٹھی ہے۔ اس نے نہایت خوش اور شیدا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اور پھر اس کو اپنے گھر میں لایا۔ غرض 7 برس اس کو اس جوان کی خانہ داری میں گزارے، اور 3 فرزند بھی اس سے تولید ہوئے۔ ایک دن وہ عورت اپنی ہمسایہ عورتوں کے ساتھ دریا میں نہانے کو گئی، اور جس جگہ پر اس نے کپڑے رکھے تھے اسی جگہ پر اب کی بار بھی اتار کر کپڑے رکھے، اور اپنے خیال سے وہ واردات بھول کر نہانے میں مشغول ہوئی۔ جب اس نے گوت مار کر اپنا سر اٹھایا تو اپنے تئیں صورت اصلی پر دیکھا، اور کنارے پر جو مردانے کپڑے پہلے رکھے تھے وہاں پر وہی پائے، اور جب وہ اپنے کپڑے پہن کر اپنے گھر آیا تو دیکھا کہ وہ مچھلی جو بازار سے لا کر اپنی بیوی کو دی تھی وہ اب تک زندہ تڑپ رہی ہے، اور اس کی عورت سوت کاٹ رہی، اور ابھی وہ پونی اس کے ہاتھ سے تمام نہ ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی عورت سے جا کر کہا تم نے ابھی تک مچھلی نہ پکائی، اتنی دیر تو نے پکانے میں کیوں کی ہے؟ اس کی عورت بولی کیا تم کچھ پی کر آئے ہو، ابھی مچھلی لائے ہو، ایک لمحہ میں کہیں مچھلی پکتی ہے؟ پھر اس نے اپنی بیتی ہوئی واردات کو اس سے بیان کیا۔ وہ بولی اجی ابھی بہت دور ہو اور معلوم ہوتا ہے تم نشے میں چور ہو۔ اس نے یہ بات سن کر اپنے جی میں جانا کہ میں نے حال معراج کا سچ نہ جانا تھا، اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا سمجھا تھا، اسی سبب سے یہ حال مجھ پر گزرا، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ بس اس نے یقین کامل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں اور دین اسلام برحق ہے۔ الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ اس یہودی کو دین اسلام کی خواہش ہوئی، چنانچہ وہ اسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی طرف آیا، دیکھا کہ معراج شریف کا حال بیان فرماتے ہیں، اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو میں جھوٹا جانتا تھا، میں نے اس کی تعزیر پائی۔ اس کے کہنے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تو نے کیا تعزیر پائی؟ تب اس یہودی نے سب حقیقت، مچھلی اور غسل اور صورت بدلنے اور نکاح اور اولاد اور پھر 7 برس گزرنے اور پھر اصلی صورت میں آنے کی کیفیت بیان کی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجا لائے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معجزہ خاص کر آپ کے واسطے ہے، ایسا معجزہ کسی دوسرے نبی کو عنایت نہیں ہوا۔ آخر وہ یہودی ایمان لایا اور ابو جہل کو کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر اس نے کہا یہ سب فریب بازی ہے اور افطرا سازی ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ راہ دے پھر کوئی نہیں بہکانے والا اس کا، اور جس کو اللہ بہکائے پھر اس کو کوئی راہ دینے والا نہیں۔